الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج لیکچر کے سلسلے میں 7واں لیکچر پیش خدمت ہے، جس میں عمرہ کے اعمال کے بارے میں گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے مسائل احرام کے لیکچر میں گھر سے یا میقات سے احرام باندھنے، حج یا عمرہ کے دل میں نیت کرنے، زبان سے الفاظ ادا کرنے اور حالت احرام میں مکہ معظمہ کی طرف سفر کرنے کے بارے میں تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں۔ اب آگے تذکرہ ہے مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد کا۔ تو سب سے پہلے مسجد حرام میں داخلہ۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر چاہے تو پہلے عمرہ ادا کریں یا اپنی رہائش گاہ جائیں، اپنا سامان رکھیں، غسل یا وضو کریں اور پھر تلبیہ کہتے ہوئے مسجد حرام جائیں۔ رہائش گاہ سے قریب والے دروازے سے داخل ہوں، باب السلام سے داخل ہونا مستحب ہے۔ مسجد میں پہلے دایاں پاؤں رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ طواف۔ مسجد میں تلبیہ جاری رکھیں لیکن آہستہ۔ طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ بند کر دیں۔ طواف کا مطلب ہے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانا۔ یہ حج اور عمرہ کا رکن ہے، اس کے بغیر حج اور عمرہ صحیح نہیں ہوتا۔ اگر یہ رہ جائے تو اس کی تلافی جانور کی قربانی سے نہیں ہو سکتی۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور انہیں چاہیے کہ اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ اس آیت میں طواف سے مراد طواف زیارہ ہے، جو 10 ذی الحجہ کو رمی، قربانی اور حلق کے بعد کیا جاتا ہے۔ لیکن علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حج کی طرح عمرہ کا طواف بھی فرض ہے، اس کے بغیر عمرہ صحیح نہیں ہوتا۔ طواف کی فضیلت۔ بیت اللہ کا طواف اس طواف سے مشابہ ہے جو فرشتے عرش الہی کے گرد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس سعادت سے بہرور کرنے کے لیے زمین پر ایک گھر بنا دیا ہے، اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کا طواف کر کے بلندی درجات اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو اور اس کی عظمتوں کی بڑائی اور اپنی عبدیت کا اظہار کرو۔ اس طواف کو وہ فضیلت عطا فرمائی ہے جو نماز کی ہے۔ ترمذی اور نسائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بیت اللہ کا طواف نماز ہی کی ایک صورت ہے، بس فرق یہ ہے کہ طواف میں بات چیت کی اجازت ہے جو کہ نماز میں نہیں ہے، لیکن طواف کے دوران وہی بات کرنی چاہیے جو اچھی ہو۔ طواف کی حکمت۔ طواف کی حکمت یہ ہے کہ بندہ بیت اللہ کے گرد چکر لگا کر اس بات کا عہد کرے کہ یہاں سے جانے کے بعد میری پوری زندگی اس گھر کے مالک کی مرضی کے گرد گردش کرے گی اور میری زندگی کا اصل مرکز و محور اللہ کی ذات ہوگی۔ میں جس طرح اس وقت ہر قدم اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھا رہا ہوں، اسی طرح مرتے دم تک میرا ہر قدم اللہ کی راہ میں اور اس کے حکم کے مطابق اٹھے گا۔ اس وقت اس گھر کا طواف کر رہا ہوں، جب اپنے وطن جاؤں گا اسی طرح 5 وقتہ نماز کے لیے مساجد کے چکر لگاؤں گا جو اللہ کے گھر ہیں۔ طواف کا طریقہ۔ عمرہ کرنے والے مسجد حرام میں داخل ہو کر تحیۃ المسجد پڑھنے کے بجائے بیت اللہ کا طواف کریں گے، یعنی 7 چکر لگائیں گے۔ یہ عمرہ کا پہلا عمل ہے۔ طواف میں مردوں کے لیے اتباع، یعنی چادر کو دائیں مونڈے کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈے پر ڈالنا اور پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا، یعنی شانے ہلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تیز چلنا، یہ دونوں عمل سنت ہیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو اور رمل سے لوگوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو یا خواتین کو ساتھ رکھنا ضروری ہو تو آہستہ آہستہ چلیں۔ اگر کوئی شخص بڑھاپے، بیماری یا کمزوری کی وجہ سے رمل نہ کر سکتا ہو تو نہ کرے۔ طواف القدوم، یعنی پہلا طواف کے پہلے 3 چکروں میں حجر اسود سے حجر اسود تک رمل مستحب ہے۔ مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے حجر اسود تک 3 چکروں میں رمل فرمایا اور باقی 4 چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام رفتار سے چلے۔ طواف کی ابتدا حجر اسود سے کریں۔ حجر اسود کے متعلق صحیح روایات میں آیا ہے کہ جنت کا پتھر ہے۔ جب یہ دنیا میں آیا تو برف سے زیادہ سفید تھا، لیکن اہل شرک کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حجر اسود کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گا، اور جن لوگوں نے اس کو ہاتھ لگایا ہوگا ان کے حق میں سچی شہادت پیش کرے گا۔ تو طواف کی ابتدا حجر اسود سے کریں۔ حجر اسود کو بوسہ دیں، اس کا موقع نہ ہو تو ہاتھ لگائیں اور ہاتھ چوم لیں۔ زیادہ رش ہو تو دور سے دانا ہاتھ اس کی طرف اٹھا کر اشارہ کریں، اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، لیکن ہاتھ کا بوسہ نہ لیں۔ بعض لوگ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان کو چومتے بھی ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ طواف کرتے ہوئے تلاوت قرآن مجید، دعائیں، درود شریف، توبہ استغفار اور ذکر میں مشغول رہیں۔ اپنی زبان میں بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اس دعا کا پڑھنا مسنون ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اس دعا کے علاوہ اور کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی یعنی بیت اللہ کا وہ کونا جو یمن کی جانب ہے، اس کا استلام یعنی اس کو ہاتھ لگانا سنت ہے، اس کو چومنا خلاف سنت ہے۔ اگر ہجوم زیادہ ہو اور ہاتھ لگانا ممکن نہ ہو تو دور سے بغیر اشارہ کیے ہوئے آگے بڑھ جائیں۔ بعض لوگ دور سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ کچھ لوگ بیت اللہ کی دیوار یا غلاف کعبہ کو بھی چومتے یا چھوتے ہیں، اس کا ثبوت بھی کسی حدیث سے نہیں ملتا۔ طواف کے متفرق مسائل۔ نمبر 1، طواف صحیح ہونے کے لیے طہارت اور سطر ضروری ہے۔ اگر کسی نے حالت جنابت میں یا بے وضو طواف کیا یا عورت نے حالت حیض میں طواف کیا یا سطر کھلا رہا تو طواف صحیح نہ ہوگا۔ مرد کا سطر ناف سے گھٹنوں تک اور عورت کا چہرہ اور ہاتھوں کے علاوہ پورا جسم سطر ہے۔ نمبر 2، جو لوگ صحت مند ہیں ان کی ضروری ہے کہ پیدل طواف کریں، بیمار اور معذور سواری پر کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، حفیم یعنی بیت اللہ کے ساتھ قوس کی شکل میں جو دیوار ہے یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، اس کو بھی طواف میں شامل کریں۔ نمبر 4، طواف کرتے ہوئے نماز کے لیے اقامت ہو جائے، جنازہ آ جائے، وضو ٹوٹ جائے یا کوئی اور ضرورت پیش آ جائے تو طواف چھوڑ دیں اور واپس آ کر جہاں سے طواف چھوڑا تھا وہیں سے شروع کریں۔ نئے سرے سے کرنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 5، طواف کے دوران پیاس لگے تو پانی پی سکتے ہیں، کوئی سلام کرے تو جواب دیا جا سکتا ہے، کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہہ سکتے ہیں۔ کسی کو طواف کی تعداد میں شک ہو جائے کہ 4 ہوئے یا 5، اگر یہ شخص شک کی مزاج ہے اور اس کو اکثر شک ہو جاتا ہے تو وہ شک کو ذہن سے نکال دے اور طواف مکمل کرے۔ اور جس شخص کو کبھی کبھی شک ہوتا ہے، اگر دوران طواف اسے شک ہو کہ 4 چکر ہوئے ہیں یا 5، تو وہ ان کو 4 ہی شمار کرے اور مزید 3 چکر کر کے 7 کی تعداد پوری کرے۔ اگر اس کو طواف مکمل کرنے کے بعد شک ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، طواف مکمل ہو گیا۔ البتہ اسے یقین ہو جائے کہ میں نے 5 یا 6 چکر کیے ہیں، وہ 1 یا 2 چکر مزید کر کے طواف پورا کرے۔ نماز طواف۔ طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم کے پیچھے یا اس کے قریب 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھنا مسنون ہے۔ اگر مقام ابراہیم کے قریب جگہ نہ ملے تو مسجد حرام کے کسی بھی حصہ میں نماز پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، پورا ملے گا۔
کسی کو ہٹا کر یا تکلیف دے کر مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھنا کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ جس شخص نے ناسمجھ بچے کو اٹھا کر طواف کیا وہ صرف اپنے طواف کی 2 رکعت نماز پڑھے، بچے کے طواف کی نماز نہ پڑھے۔ طواف کی 2 رکعت نماز ممنوع اور مکروہ اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ترمذی کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد مناف کے خاندان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، کسی شخص کو رات یا دن کے کسی وقت میں بھی مسجد حرام میں طواف کرنے اور نماز پڑھنے سے نہ روکو۔ تو ناظرین، اس لیکچر میں عمرہ کے اعمال، مسجد حرام میں داخلہ اور طواف کے بارے میں تفصیلی گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دیں، آمین۔ آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ عمرہ کے اعمال کا بقیہ حصہ اس کے بارے میں بات کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔